बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी ने तबाही फेर दी है। 76 साल से राज निज़ाम जो है उस निज़ाम को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। टाउट्स की चीखें निकल गई हैं। हामिद बिन ने एक सवाल उठाया है और ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है। नाज़रीन, नवंबर में दमादम मस्त कलंदर होगा, इसकी भी कॉल दे दी गई है। ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुकम्मल देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद आके भी तबाही फेर दी है। सूबे भर में भी, पूरे सूबे के अंदर भी बगावत की एक लहर फूट पड़ी है। कुछ चीजें हम आपके सामने अभी रखेंगे कि सूबे के अंदर इस वक्त किस किस्म की लहर चल पड़ी है। और सबसे इंपॉर्टेंट नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट, सुहेल आफरीदी ने एक पैगाम दिया है और ये पैगाम दिया गया है शहबाज शरीफ को भी, इस पूरे निज़ाम को भी। एक पैगाम जो अल्फाज की सूरत में है, एक पैगाम जो वो अमली सूरत में है। सुहेल आफरीदी ने इस पूरे के पूरे निज़ाम की काया पलट दी है। यूं कहा जाए कि इसे उल्टी रुख पे घुमा के रख दिया है। निज़ाम उल्टा चलना शुरू हो गया है। यानी कि निज़ाम पहले सीधा तो पहले भी नहीं चल रहा था, लेकिन निज़ाम समझता था कि वो सीधा चल रहा है। लेकिन सुहेल आफरीदी ने इसको उल्टा घुमा के सीधी राह पे, राह रास्त पे निज़ाम को लेके आ गए हैं। जो चीज़ें हम आपके सामने रखने वाले हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सुहेल आफरीदी ने इस उल्टी घूमती सुई को सीधा घुमा के रख दिया है। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी ने आज जो गुफ्तगू की है, थोड़ी सी गुफ्तगू हम आपके सामने रखते हैं। इस गुफ्तगू में बहुत बड़ा पैगाम दिया गया है। इस निज़ाम की सुई किस तरह से घुमाई गई है, आप ये गुफ्तगू मुलाहिजा करें। देखिए जी, उनका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, तो उनकी तौकीर जमहूरियत में बहाल रहनी चाहिए और ये लोग जो हैं उनके दफातर में आने चाहिए, डिग्गी में चुप कर नहीं जाने चाहिए। नज़ीर, आपने सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू सुनी। सुहेल आफरीदी का कहना है कि मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। तमाम लोगों को मेरे पास ऑफिस में आके, मेरे पास आना चाहिए ऑफिस के अंदर और मुझसे आकर मुलाकात करनी चाहिए। और यही जो है मेरा वकार है, यही मेरे आईनी ओहदे की हैसियत है। और शहबाज शरीफ को भी पैगाम दे दिया गया है कि आपको भाई डिक्की के अंदर छुप के मुलाकातें करने से कहीं बेहतर है कि आपका वकार इसमें है कि आपके पास जितने भी बाकी लोग हैं उन्हें आपके ऑफिस में आके आपसे मुलाकात करनी चाहिए, न कि आपको डिक्की के अंदर छुप के दूसरों से मुलाकात करने उनके ऑफिस में जाना चाहिए। जब उनसे सवाल किया गया कि अली मिन गंडापुर अपनी काबीना के समेत वो जो है कोर कमांडर के पास गए थे, उनके ऑफिस में जाकर मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था जिसने जो भी किया, लेकिन मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, अब जिसको भी मुलाकात करनी होगी वो मेरे ऑफिस में आएगा और ऑफिस में आके मुलाकात करेगा। नाज़रीन, क्या 76 साल से ऐसा हुआ है? सुहेल आफरीदी ने निज़ाम को उल्टा घुमा के रख दिया है। सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मुझे कोर कमांडर मेरे ऑफिस में आए, उन्होंने मुझे यहाँ पर आकर मुबारकबाद दी और बहुत ही खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की गई है। सोशल मीडिया पर इसको बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है। सोशल मीडिया पर कहा गया है कि ये पहला वो कदम है कि जो सही जानिब उठाया गया है। नाज़रीन, जब भी जो भी हो, कोई इदारा हो, कोई सियासतदान हो, कोई हुकूमत हो, जब भी वो सही कदम उठाएगी तो अवाम उसे सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। अवाम वहाँ पर तनकीद नहीं करती है। अवाम ने जब भी तनकीद किया, अवाम ने उस चीज़ पर तनकीद की है जो कि ठीक नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सुहेल आफरीदी का भी कहना है कि कोर कमांडर मेरे ऑफिस में आए, वहाँ पर मुलाकात की और मुझे मुबारकबाद पेश की गई है। जबकि शहजाद अकबर ने खबर दी, हमने आपके सामने सुबह भी रखी। नज़ीर, सुबह भी हमने आपके सामने शहजाद अकबर का एक बयान रखा। उसमें शहजाद अकबर का कहना था कि इदारे की एक शख्सियत ने बहुत ही सख्त लबो लहजा इस्तेमाल किया, जिसके बाद जब कोर कमांडर को मालूम हुआ तो वो खुद जो है ऑफिस में आए, उन्होंने आकर मुलाकात की और बहुत ही खुशगवार अंदाज के अंदर मुलाकात हुई। नज़ीर, ऐसे अगर किया जाएगा, यानी कि आइन और कानून के मुताबिक अगर फैसले किए जाएंगे तो डेफिनेटली अवाम भी यही चाहती है। आइन और कानून के मुताबिक जब चीज़ें चल रही होंगी तो उसे अवाम अप्रिशिएट करेगी। सुहेल आफरीदी ने इस पूरे के पूरे निज़ाम का पहिया घुमा दिया है, बल्कि इस पूरे के पूरे निज़ाम की जो सुई पहले से घूम रही थी उसे उल्टा घुमाकर सीधा कर दिया है। और सुहेल आफरीदी का कहना है कि नवंबर के अंदर, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या नवंबर के अंदर भी दमादम मस्त कलंदर होगा, तो उनका कहना है कि अगर इमरान खान ने कॉल दे दी, चाहे वो नवंबर हो, दिसंबर हो, अक्टूबर हो, आज हो, कल हो, जब भी कहेंगे हम जो है दमादम मस्त कलंदर कर देंगे, यानी कि एहतजाज शुरू कर दिया जाएगा। ये वाज़ेह तौर पर सुहेल आफरीदी ने पैगाम दे दिया है। शेम साहब, नवंबर में दमादम मस्त कलंदर की कॉल देंगे आप? जी, जब भी लीडर की तरफ से कायदे तहरीक इमामी इनकलाब जनाब इमरान खान साहब की तरफ से जब भी कॉल आई, चाहे नवंबर हो, दिसंबर हो, नवंबर से पहले हो, 1 दिन के नोटिस पे हो, 10 दिन के नोटिस पे हो, हम बिल्कुल तैयार हैं। नज़ीर, दूसरी जानिब सूबे भर के अंदर इस वक्त मजमूई तौर पर क्या चल रहा है? सूबे भर के अंदर भी बगावत। ये जरूरी नहीं होता कि आप रोड पे आ जाएं।
سب سے بڑی بغاوت روڈ پہ آنا نہیں ہوتی، سب سے بڑی بغاوت ہے کہ اگر آئین اور قانون جو کہ صحیح سے جس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا اس کی بحالی کرا دی جائے، آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر چیزوں کو لے کے آیا جائے، یہ سب سے بڑی بغاوت ہے۔ پہلے سہیل آفریدی جو ہے اس نظام کے خلاف بولنا شروع ہوئے، نام لے کے انہوں نے للکارا، نام لے کے پکارا، تو اب جو ہے ان کے بعد سپیکر صوبائی اسمبلی نے نام لے کر بڑے بڑے لوگوں کو پکار دیا اور کہا گیا ہے کہ اسمبلی کے فلور کے اوپر آرمی چیف کا بھی نام لیا جائے گا، اداروں کا بھی نام آئے گا، ہر بڑی شخصیت جس کا نام آنا چاہیے، جس کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے، یہاں پر گفتگو ہوگی۔ نظیر، یہ بغاوت کا پہلا آغاز ہے، اور یہ بغاوت اصل میں بغاوت نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ آئین اور قانون کا جو ہے ہر صورت میں اس کی بالادستی ہوگی، اور اس بالادستی کے لیے تمام کے تمام لوگ ڈٹ گئے ہیں۔ پہلے کوئی ایک آواز بلند کرتا تھا، باقی خاموش رہتے تھے یا اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن اب جو ہے آواز یکجا ہونے لگ گئی ہے، یعنی کہ آواز ایک جگہ پہ آنے لگ گئی ہے، سب مل کے ایک ہی آواز اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، جس کے بعد جو ہے صوبے بھر کے اندر نظام، ماحول، ہر چیز جو ہے آنن فانن بدلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس لیے بہت بڑی بڑی ایسی چیزیں بھی ہونے لگی ہیں کہ جن کے بارے میں ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ وہ ہوں گی۔ سہیل آفریدی اس وقت جو ہر لحاظ سے جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سہیل آفریدی کے سامنے آنے والی ہر شخصیت ہو، ہر چیز ہو، جو بھی ان کے سامنے اس وقت آ رہی ہے وہ جھکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ سہیل آفریدی کی کامیابی بھی ہے۔ نظیر، آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ٹاؤٹ صحافی، ان کی جانب سے دوبارہ سے دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، بڑی بڑی جو ہے دھمکیاں آمیز پیغامات دی جا رہے ہیں۔ حسن ایوب کا کہنا ہے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کی ڈیمانڈ اگر غیر قانونی ہو تو کیا اسے پورا کیا جانا چاہیے، اور خود ہی جواب دیتے ہیں کہ جواب ہے نہیں۔ اس لیے ایک نااہل اور عدالتی سزا یافتہ مجرم سے صوبائی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت کی اجازت قانونی اور عدالتی فیصلے نہیں دیتے، لہٰذا سہیل آفریدی کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور عشق عمران کا امتحان جاری رہے گا۔ نظیر، جب نواز شریف جیل کے اندر تھے، وہاں پر جا کر ان سے تمام کی تمام مشاورت کی جاتی تھی، اور وہ تمام کی تمام آئین اور قانون کے مطابق ٹھیک تھی، لیکن آج ٹھیک نہیں ہے۔ نظیر، یہ کیسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غیر قانونی ڈیمانڈ؟ نظیر، یہ غیر قانونی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ کون ہے کہ جو اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بے شک بیرسٹر گوہر ہے، لیکن پارٹی کون چلا رہا ہے، پارٹی کی اصل روح رواں کون ہے؟ اڈیالہ جیل میں بیٹھا قیدی ہے جس کا نام ہے عمران خان، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ غیر قانونی طور پر ان سے ملاقات کی جا رہی ہے، اور ان کے اوپر جتنے بھی مقدمات کی لسٹ ہے، جتنے بھی کیسز کی لسٹ ہے، کون نہیں جانتا کہ وہ سارے کے سارے بے بنیاد ہیں، جھوٹے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ کیسے صحافی ہیں؟ ان کی صحافت کا تقاضا کیا ہے؟ سچ بولیں، سچ کی کھوج کریں اور عوام کے سامنے سچ رکھیں، لیکن یہ جھوٹ کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نظیر، جھوٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور خود کو صحافی کہا جا رہا ہے، یہ بہت افسوسناک ہے۔ نظیر، دوسری جانب ان سے بھی بڑے صحافی، ان سے بھی سینئر صحافی انصار عباسی نے بھی ایک بیان دیا ہے، اور یہ بیانات بڑے افسوسناک ہیں۔ اس وقت صحافت جو ہے اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ یہاں پر انصار عباسی کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کے سخت بیانات تحریک انصاف میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں۔ پارٹی کے اندر تشویش، سہیل آفریدی اور جنید اکبر کا جارحانہ لب و لہجہ خیبر پختونخوا حکومت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ 9 مئی جیسی صورتحال دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے۔ نظیر، ان کو کون بتاتا ہے کہ 9 مئی جیسی صورتحال دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے، اور انہیں کس طرح سے کنفرم ہے کہ 9 مئی کی صورتحال کیا تھی، لیکن یہ پھر بھی اتنے بڑے بڑے بیانات دے دیتے ہیں۔ بیرسٹر گور، گنڈا پور شبری فراز اور شیخ وقاص کا تحفظات کا اظہار، ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ جو تحفظات کا اظہار کریں کہ اس طرح کے بیانات لیے گئے تو پارٹی کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں گی۔ نظیر، خطرے کی گھنٹیاں پارٹی کے لیے بجیں گی یا نہیں بجیں گی، لیکن جس طرح سے یہاں پر بیانات دی جا رہے ہیں، ان بیانات کے پیچھے کچھ نہ کچھ ذمہ دارانہ رویہ ہونا چاہیے۔ نظیر، یہ صحافتی تقاضے نہیں ہوتے کہ آپ غیر جانبداری کی بنیاد کے اوپر بات کریں۔ جہاں پر بات صحیح ہے اسے ماننا چاہیے، جہاں پر بات غلط ہے اسے بھی ماننا چاہیے۔ نظیر، یہ ان کی صحافت یہاں پر آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ انہوں نے صرف تنقید کرنی ہے، پارٹی کے اندر پھوٹ ڈالنی ہے، کہیں نہ کہیں سے ایسے بیانات کی تلاش کرنی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بغاوت پیدا ہو، ٹوٹ پھوٹ ہو، اس کے لیے میدان میں اچھل کے آ جائیں گے، لیکن جب حق کی بات ہوگی تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ سینئر صحافی ہے ناظرین، انہیں صرف سچ کی آواز کو بلند کرنا چاہیے، حق کی آواز کو بلند کرنا چاہیے، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ناظرین، دوسری جانب رانا ثناء اللہ کا ایک بیان بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے اگر افواج پاکستان کو موقع ملتا ہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر وہاں تعینات کی جانے والی امن فورس میں پاکستانی فورسز بھی ہوں تو یہ سعادت کی بات ہوگی۔ آج یہ بات سعادت کی بات ہے نظیر، سعادت کی بات ہونی چاہیے۔ اگر وہاں پر امن کے لیے غزہ کی فورسز میں شامل نہ بھی ہوتے تو ہمیشہ ہمارے ملک سے جو بھی ایفرٹ فلسطین کے حق میں کی گئی ہے وہ سعادت کی بات ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر حامد میر کا ایک سوال ہے، انہوں نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کو مستحکم کرنے کے لیے بین الاقوامی فوج میں
پاکستان کے فوجی بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس رپورٹ پر خاموشی کیوں ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، اگر یہ خبر درست ہے تو یہ فیصلہ کس نے کیا؟ اور تیسرا سوال ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، پاکستانی پارلیمنٹ میں اس مسئلے پر اب تک بات کیوں نہیں ہوئی؟ ناظرین، پارلیمنٹ میں بات نہیں ہو رہی اور اتنے بڑے بڑے فیصلے باقی اخبارات دعوے کریں اور پارلیمنٹ کو کانوں کان خبر تک نہیں ہے۔ سب سے بڑا سوال یہاں پر اٹھ رہا ہے، یہاں پر اب رانا ثناءاللہ کو جواب دینا چاہیے کہ جس چیز کو سعادت تو مانا جا رہا ہے لیکن اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ابھی تک بات تک نہیں ہوئی، آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا جواب دیا جانا چاہیے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہٹ کے اگر کشمیر کی بات کی جائے تو کشمیر کے اندر حسن جمہوریت یعنی جمہوریت کا حسن بحال کیا جا رہا ہے، دوبالا کیا جا رہا ہے۔ دو پارٹیاں کر رہی ہیں جو کہ جمہوریت کی دعوے دار ہیں، ایک پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ کیا حسن جمہوریت کا بحال کیا جا رہا ہے؟ مرکز میں پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی حکومت بنوائی، اب اسی حکومت کی اپوزیشن کرے گی۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت بنوائے گی، پھر اس کی بھرپور اپوزیشن کرے گی۔ اب اسے جمہوریت کا حسن کہیں، انتقام یا مذاق؟ ناظرین، یہ انتقام بھی ہے، مذاق بھی ہے، حسن کہیں پر نہیں ہے۔ یہ ہماری سیاسی پارٹیوں کی حالت ہے، یہ ان کی اصلیت ہے۔ ناظرین، کمنٹس میں اس ویڈیو کے بارے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔